أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون۔ یہ دو آیات مبارکہ ہیں سورہ توبہ کی 11واں سپارہ ہے، اور جب آیت نمبر 124 125 اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے بعض ایسے ہیں، بعض وہ کون ہیں؟ منافقین ایسے ہیں جو تنزن کہتے ہیں، یعنی کوئی ایسا اس لیے نہیں کہتے کہ پوچھنا ہے یا تشفی کرنا ہے، ٹھیک ہے، یا دل کو اطمینان دلانا مقصود ہے، نہیں، بلکہ طنز و مزاح یعنی مذاق اڑانے کے لیے۔ تم میں سے کس کو اس صورت نے ایمان میں زیادہ کیا ہے، یعنی کس کا ایمان زیادہ ہوا ہے، کس کا ایمان بڑھا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں اس صورت نے ان کو ایمان میں زیادہ کیا ہے، اور وہ خوش ہوتے ہیں، وہم یستبشرون، وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، تو اس نے ان کی پلیدی پر مزید پلیدی کا اضافہ کر دیا ہے۔ کس نے؟ جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے یا سورہ مبارکہ کا کوئی حصہ نازل ہوا ہے، تو اس نے ان کی یعنی جو پہلے ہی ان کے دلوں میں گند تھی اس گند کو اور بڑھا دیا ہے، اضافہ کر دیا ہے رجس کو، اور وہ مرتے دم تک کافر ہی رہے، یعنی بدلے ہی نہیں، چینج ہونا ہی نہیں چاہا، پسند ہی نہیں کیا بدلنے کو، تو اسی حال میں قائم دائم رہے اور اسی میں مر گئے، اور ان کے کفر میں، ان کی ناپاکی میں اضافہ ہی ہوتا رہا۔ وہ ستھرے ہونے کو انہوں نے پسند ہی نہیں کیا، اس کے لیے کبھی انہوں نے محنت اور کوشش ہی نہیں کی۔ اس آیت مبارکہ میں یا ان دونوں آیت مبارکہ میں آپ بہت کچھ سیکھیں گے، بہت کچھ اس میں سبق ہے، لیکن ایک خاص سبق اس میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ مومن کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے، تو کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث شریف بھی اس پر گواہ ہے، اور آپ بخاری شریف میں شروع ہی میں پڑھیں گے کہ 8 آیات انہوں نے بیان کی ہیں اس کے بارے میں کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ اس صورت کے نازل ہونے سے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ اب یہ بات کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو قرآن اور سنت پر ایمان اور پختہ یقین رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی اکثر آیات میں آپ پڑھتے ہیں بشرا اور بشارت، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام بشیر، تو ان سب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خوشخبری ہوتا ہے، بشارت ہوتا ہے۔ اب یہاں یستبشرون ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب حروف زیادہ ہوتے ہیں تو حروف کی زیادتی کی وجہ سے جب معنی آپ اس کو یعنی ادا کرتے ہیں، اس کا معنی نکالتے ہیں، تو وہ بھی زیادہ ہی ہوتے ہیں۔ حروف کی زیادتی معنی کی زیادتی پر دلالت کرتے ہیں۔ تو خوشی تو ہے، لیکن ایسی زبردست خوشی جس کے آثار آپ کے چہرے سے نمایاں ہوں، ظاہر ہوں، آپ کے بشرے پر بھی ظاہر ہوں۔ سورتن جو یہاں ہم نے پڑھا ہے، اس سے مراد پوری سورت بھی ہو سکتی ہے اور آیات کا کوئی حصہ، کوئی ٹکڑا بھی، دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی سورت کے نزول پر اسے قبول کرنے میں اہل ایمان اور اہل نفاق کا واضح فرق ہوتا ہے۔ جیسے بیج اچھا ہو، بیج جو آپ بونے جا رہے ہیں، زمین میں ڈالنے جا رہے ہیں، تو بیج کی عمدگی زمین کی قابلیت کے بغیر فائدہ مند نہیں ہوتی کہ بہت اچھا آپ نے یعنی ایکسیلنٹ یعنی آپ نے بیج خریدا، بہترین یعنی بہترین سے بہترین آپ نے بیج آپ نے استعمال کیا زمین میں اناج اگانے کے لیے، پودا اگانے کے لیے، لیکن زمین اس قابل نہیں تھی، تو وہ بیج کیا کرے گا بیچارہ جا کے، کیونکہ زمین نے اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا نا۔
تو یہ سمجھ لیجئے کہ بیج کی عمدگی اور یعنی بہترین بیج زمین کے لیے بھی ضروری ہے کہ زمین بھی اس قابل ہو. زمین کی قابلیت کے بغیر وہ بیج کچھ بھی فائدہ مند نہیں ہوتا، نفع نہیں دیتا. اسی طریقے سے منافقین ایک دوسرے سے بطور استہزاء و مذاق یا بعض کمزور ایمان والے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو ہوتے ہیں کچھ اس طرح کے لوگ بھی فی الوقت، جیسے آج کے زمانے میں اگر آپ دیکھ لیں، ہاں بھائی بہت قرآن پڑھتے ہو، کتنا بھائی ایمان والے ہو گئے، سنا ہے کہ بہت زیادہ بھائی آج کل، مطلب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ کمزور ایمان والے جیسے جس دور میں بھی ہوں تو مسلمانوں کو شک میں ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں، وہ چھیڑ چھاڑ اور استہزاء اور مذاق اس طرح کی بات میں وہ کر بھی لیتے ہیں. ان کے لیے یہ بات کوئی فکر مند کرنے کے لیے نہیں ہوتی کہ وہ کچھ فکر مند ہو کہ کہیں پکڑ نہ ہو جائے ہماری کہ ہم کس بات پہ یعنی مذاق کر رہے ہیں. قرآن و حدیث کچھ اور نہیں ملا مذاق کرنے کے لیے، اپنے دل بہلانے کے لیے کچھ اور نہیں ملا، تو دین اسلام اور قرآن اور سنت اسی کا بس لے کے ہم نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو وہ پوچھتے ہیں کہ آیات کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ بہت یعنی نماز پڑھتے ہو تو بھائی بڑے مولوی بن گئے ہو تو بڑی ترقی کر لی ہے، تو اس طرح کی باتیں یہ شک میں ڈالتے ہیں کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ اس وقت جب قرآن کا نزول ہو رہا تھا تو یہ خاص منافقین کے ہی لیے ہے. فرمایا کہ اہل ایمان کے ایمان میں تو اس سے اضافہ اور زیادتی ہوتی ہے، دل کے علم اور یقین میں بھی زیادتی، اور زبانی تصدیق میں بھی اور عمل میں بھی، اور ان تینوں ہی کا نام اگر آپ کہیں تو یہ ایمان ہے. ٹھیک ہے، دل میں تصدیق بھی ہے، یقین بھی ہے، زبانی تصدیق بھی ہے، اور آپ کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو ان تینوں چیزوں کا جو مجموعہ ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایمان کہتے ہیں. وہ یستبشرون، اور وہ بہت ہی خوش ہوتے ہیں جس کے آثار ان کے چہرے پر بھی نمایاں ہوتے ہیں. اور وہ لوگ بھی جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کا مرض ہے، وہ پہلی صورتوں اور آیات ہی کے منکر تھے. جب اس سے بھی انکار کیا تو کفر کا ایک اور کہنا چاہیے ردہ، جیسے ہوتا ہے نا ایک دیوار کا ایک ردہ اٹھتا ہے نا جب آپ بلاک، اس کے بعد ایک اور بلاک کا ایک ردہ آتا ہے، تو ایک لیئر ان کے دلوں پر ایک لیئر اور چڑھ جاتی ہے، ایک لیئر اور آ جاتی ہے، ایک پردہ اور حائل ہو جاتا ہے، اور ان کی کفر پر موت کا باعث بن جاتی ہے. وہ چیز کفر پر مر جاتے ہیں، کفر پر زندہ رہتے ہیں، کفر میں ترقی کرتے کرتے اسٹیپ بائی اسٹیپ بلند ہوتے ہوتے اسی پر خاتمہ بھی ہو جاتا ہے. دی اینڈ. قرآن مجید میں کئی مقامات پر منافقوں کی بدنصیبی کا بیان ہوا کہ یہ ان کی شقاوت اور بدبختی اور ان کی بدنصیبی کی انتہا ہے کہ جو چیز دلوں کے لیے ہدایت ہے وہی ان کی دلالت اور تباہی اور بربادی کا سبب ہے. جس چیز سے یعنی ترقی ہونی تھی بلندی کی طرف، ان کے درجے بلند ہوتے، تو وہی ان کے لیے تباہی کا باعث بن گیا. کتنے یعنی دکھ کی بات ہے. وہی پانی جس کو پی کر انسان جی اٹھتا ہے، وہی پانی ان کے لیے ہلاکت کا سبب بن گیا. جیسا کہ ہوتا ہے نا کہ فوڈ پوائزن وغیرہ ہو جاتا ہے، مرض، جب کسی کو ہیضے کا مرض ہو جاتا ہے تو وہ مریض کے لیے اچھی سے اچھی غذا بھی کیا ہوتا ہے؟ مزید سے مزید تر بیماری اور خرابی کا ہی سبب بنتا ہے، موت کا سبب بھی بن جاتا ہے. ایسے میں اگر آپ کسی کو بہترین سے بہترین غذا کھلا دیں جو زندگی جس سے یعنی بنتی ہے یا صحت بنتی ہے، تو وہ ان کی صحت نہیں، ان کی بربادی کا سبب. تو یہی چیز ہے کہ قرآن مجید جو شفا ہے، صحت ہے، جو زندگی ہے، جو اللہ کی رضا کا سبب ہے، جو جنت حاصل کرنے کا یعنی اصل الاصول حصول آسان کرتا ہے، وہی ان کی موت کا سبب اور کفر میں ترقی کا سبب بن جائے. اللہ کی پناہ، اللہ کی ہماری حفاظت فرمائے. یہ بخاری شریف ہے اور کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان میں یہاں پر سب سے پہلے امام بخاری نے اپنی صحیح میں کتاب الایمان کے شروع میں 8 آیات اور پھر بہت سی احادیث ذکر فرمائی ہیں جو صاف آپ کو معلوم ہوں گی کہ ایمان کی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں، اور صرف عمل کے لحاظ ہی سے نہیں بلکہ نفس تصدیق اور یقین میں بھی کمی اور زیادتی پر دلالت کرتی ہیں. لیکن بہرحال کسی کو کچھ بھی کہنے کا وقت تو ہے نہیں، بڑا افراتفری کا بھی وقت ہے، اور تعجب ہے بہت سے ان شیوخ پر جو شیخ الحدیث اور تفسیر کے ماہر کہلاتے ہیں، اور یہی نہیں ساری زندگی پوری عمر صحیح بخاری پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قرآن مجید کا درس دیتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، تفاسیر بیان کرتے ہیں، مگر ایمان کے زیادہ یا کم ہونے کی آیات و احادیث آتی ہیں تو مانتے ہی نہیں ہیں، یا تو انہیں مذہب کے خلاف کہہ کر رد کر دیتے ہیں،
یا ایسی تعویل کرتے ہیں جو آیات اور احادیث کے منشا کے صریح خلاف، اور تعویل کے بجائے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترمیم یا تحریف کہلانے کے زیادہ لائق ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ اگر ان کے سامنے شاید کوئی نہ بول سکے، جو فی الوقت آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس وقت دنیا میں ان کے سامنے کون بول سکتا ہے، یا ان سے بول کر بات کر کے جرح بحث کر کے کون جیت سکتا ہے؟ نہیں، ممکن نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جب وہ اللہ کا دربار لگے گا، اس کی عدالت میں آپ کیا پیش کریں گے؟ جب یہ آیات جو مومنوں کے دلوں میں ایمان و یقین جو بڑھاتی ہیں، جب ان آیات کا ذکر ہوگا تو اس کے سامنے آپ کیا تعویل کریں گے؟ اگر واقعی ان حضرات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا یقین ہے تو وہاں وہ اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور جبریل امین علیہ السلام کا ایمان ایک جیسا ہے، کہتے ہیں کہ ایمان کوئی وہ نہیں ہے، وزن کی چیز نہیں ہے کہ جو ہم 1 پاؤ یا 1 کلو کریں۔ پڑھایا تھا اساتذہ نے تو کہا کہ ایمان کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ کیا آپ یہ کہیں گے کسی کا ایمان 1 پاؤ ہے، کسی کا ایمان آدھا پاؤ ہے، یا کسی کا 1 کلو ہے، کسی کا آدھا کلو ہے؟ کیا آپ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی؟ باقاعدہ یعنی علی الاعلان یہ باتیں کرتے ہیں، اور تو پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سب کا ایمان برابر ہے؟ اللہ کے رسولوں کا علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور فرشتوں کا، اور صحابہ کا، اور اللہ کے نیک بندوں کا، اولیاء کا، شہداء کا، اور ہمارا اور آپ کا، عام امتیوں کا، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، برابر ہے، اس میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے نہ زیادتی۔ تو ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ کیا اللہ، اس کے رسول اور آخرت کا وہی یقین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، جو صحابہ کو حاصل تھا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھا، کیا مجھے اور آپ کو وہی یقین، وہی ایمان حاصل ہے؟ جو ان کا عمل تھا، کیا ہمارا اور آپ کا بھی وہی عمل ہے؟ تو یہاں دیکھیے 8 آیات میں نے آپ کو بتایا کہ بخاری میں جو کتاب الایمان میں بیان ہوئی ہیں شروع میں، تو یہ دیکھیے ایک سب سے پہلے لائے ہیں سورہ فتح کی آیات ہیں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، یہ سورہ فتح کی آیات ہیں، اور پھر سورہ کہف سے بیان کیا، اور پھر سورہ مریم سے، اور پھر سورہ محمد سے، اور پھر سورہ مدثر سے، اور پھر سورہ توبہ سے، اور آل عمران، اور پھر احزاب۔ یہ 8 مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر ایمان میں زیادتی کا بیان فرمایا ہے، یہاں پر بخاری شریف میں بیان ہوئی ہیں۔ اور فرمایا، ترجمہ دیکھ لیجئے، اور ایمان کا تعلق قول اور فعل ہر دو سے ہے، یعنی یہ دونوں چیزیں، قول بھی آپ کا ہو کہ قولی طور پر، اور فعلی یعنی آپ کا عمل بھی ہو، ہر دو سے ہے، اور وہ بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے۔ یہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے، آپ کتاب الایمان میں دیکھ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور زیادتی ہو، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، اور زیادہ ہو جائے، ایمان اور بڑھ جائے، اور فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا، وزدناہم ھدی، اور فرمایا کہ جو لوگ سیدھی راہ پر ہیں ان کو اللہ اور ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن مجید کی صاف اور واضح آیات ہے، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا ھُدًى، اور فرمایا کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی، اور ان کو پرہیزگاری یعنی تقوی عطا فرمایا، پرہیزگاری عطا فرمائی۔ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، جو لوگ ایماندار ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہوا۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ ھُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے اور زیادہ ہدایت دی، اور ان کو یہاں پر فرمایا کہ پرہیزگاری اور تقوی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی۔ اور فرمایا کہ اس صورت نے تم میں سے کس کا ایمان بڑھا دیا؟ فی الواقع جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا ایمان اور زیادہ ہو گیا۔ اور فرمایا کہ منافقوں نے مومنوں سے کہا تمہاری بربادی کے لیے لوگ بکثرت جمع ہو رہے ہیں، ان کا خوف کرو۔ پس سن کر ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ان کے منہ سے یہی نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ فاخشوہم فزادہم ایمانا، اور فرمایا کہ ان کا اور کچھ نہیں بڑھا، ہاں ایمان اور اطاعت کا شیوا ضرور بڑھ گیا۔ وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، سورہ احزاب ہے یہ۔ اور پھر آگے مزید کچھ احادیث بیان کی ہیں کہ اللہ کی راہ میں محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی سے دشمنی رکھنا، والحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان، یعنی اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا کیا ہے؟ ایمان میں داخل ہے۔
اور خلیفہ عمر بن عبدالعزیز نے عدی بن عدی کو لکھا تھا کہ ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں اور حدود ہیں اور مستحب اور مسنون باتیں ہیں، سب ایمان میں داخل ہیں، بس جو ان سب کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا، اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے اور نہ ہی ان کو پورا کرے، نہ تو لحاظ رکھے نہ پورا کرے، اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا۔ بس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیل معلومات تم کو بتلاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو، اور اگر میں مر ہی گیا تو مجھ کو تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش بھی نہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز کے اقوال ہیں جو یہاں بیان کیے ہیں۔ پھر مزید کچھ بیان کیا قرآن مجید کی آیات سے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان ہے کہ ظاہر ہے اس میں تو کوئی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کس قدر یعنی ان کی بلند پرواز ہے، کس قدر کامل الایمان ہے، یہ تو انسان تصور میں بھی نہیں لا سکتا صرف قرآن پڑھ کر ہی، کہ قرآن میں جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی شان بیان کی ہے اور ان کا ایمان بیان کیا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول بیان ہوا ہے جو سورہ بقرہ ہی میں آپ نے پڑھا ہوگا، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یعنی پوری تفصیل ہے یہاں پر شارٹ میں، یہاں بخاری شریف میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، اطمینان قلبی۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ ایک صحابی اسود بن بلال نامی سے کہا تھا کہ ہمارے پاس بیٹھو تاکہ ایک گھڑی ہم ایمان کی باتیں کر لیں، یعنی ایمان کو تازہ کر لیں۔ ایمان کی ظاہر آپ باتیں کرتے ہیں، ایمان تازہ کرتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ یقین پورا ایمان ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول ہے کہ بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ جو بات دل میں کھٹکتی ہو اسے بالکل چھوڑ نہ دے۔ اور مجاہد فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، آخر تک فرمایا کہ تفسیر میں کہ یعنی اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ، اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ٹھہرایا، وہی راستہ یعنی اختیار فرمایا جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اختیار فرمایا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم کو اور نوح علیہ السلام کو ایک ہی دین کے لیے وصیت کی ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آیت کریمہ شرعۃ و منہاجا کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل کیا ہے، سیدھا راستہ، اور سنت نیک طریقہ مراد ہے۔ اور سورہ فرقان کی آیت میں لفظ دعاؤکم کے بارے میں فرمایا ایمانکم، اس سے تمہارا ایمان مراد ہے۔ یہ میں نے آپ کو کافی اچھی خاصی تفصیل بتا دی کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ یہ صرف یعنی یہ نہیں سمجھے کہ کچھ لوگوں کا قول ہے، بلکہ جو آپ کے سلف گزرے ہیں، جن محدثین کی آپ کتابیں پڑھتے ہیں، جن سے آپ احادیث کی دلائل بیان کرتے ہیں، جن سے آپ احادیث حاصل کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اور قرآن مجید کی صاف اور واضح آیات ہیں، اس میں آپ تعویل کر ہی نہیں سکتے۔ کیسے تعویل کریں گے؟ تعویل کریں گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ ڈنڈی ماریں گے، اور لازمی بات ہے پھر اللہ پر وہ بات کہیں گے کہ جو سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں جو 15ویں سپارے میں ہے وہاں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم قرآن میں سے جو نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے شفا ہے۔ اور فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، کہہ دیجئے کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے۔ کیا چیز؟ قرآن مجید، قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کی آیات۔ اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے، اور یہ ان کے حق میں کیا ہے، ایک طرح سے آپ کہیے نابینائی، نابینا ہے وہ، ان کو دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے، بہت دور سے کہ جو ان کو آواز پہنچتی نہیں ہے۔ آپ پکار تو رہے ہیں لیکن فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ ان کو سنائی نہیں دیتی آپ کی آواز کہ آپ ان کو پکار رہے ہیں۔ یہ ان کی یعنی شقاوت ہے، یہ ان کی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، ہم سب کو سنت کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فہم کے مطابق قرآن مجید کو اور احادیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اچھا، ایک بڑی تعجب خیز بات ہے، آپ کہیں کہ وہ امیزنگ ہے کہ جب یہ آپ ان کی تفاسیر پڑھیں گے نا ایسے لوگوں کی جن کا ایمان یا یقین یہ ہے کہ نہ ایمان بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، تو وہ لوگ اپنی تفاسیر میں ان آیات کے متعلق کچھ بات ہی نہیں کرتے، آگے نکل جاتے ہیں۔ دوسری آیت
اس سے پہلے کی آیت اس سے بعد کی آیت کا تو تفسیر کریں گے، ان آیات کی تفسیر ہی نہیں کرتے، ان پہ کوئی تبصرہ کرنا ہی نہیں چاہتے، یا کرتے ہیں تو کچھ تعویلات کر کے کر دیتے ہیں بس۔ بہت مختصر بات کریں گے، تعویل کے ساتھ کریں گے، اور بس اپنے یعنی ان کی بات کریں گے جو ان کے مذہب کو سپورٹ کرتا ہے، بس اس کے علاوہ نہیں کوئی بات نہیں کرتے۔